بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا؟ آج ہم اپنا نیا لیکچر شروع کرنے والے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کی درسی کتاب میں موجود سبق پرستان کی شہزادی ہے، اور پرستان کی شہزادی پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے۔ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پرستان کی شہزادی کی مصنف کا نام جو ہے وہ اشرف صبوحی ہے، اور جو کہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ اچھا، یہاں میں پھر بات کو رپیٹ کر رہی ہوں۔ قلمی نام پہلے بھی جیسے بتاتی رہی ہوں کہ قلمی نام اور تخلص میں فرق کیا ہے۔ تخلص وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے اصل نام کے بجائے اپنی پوئٹری میں، اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ جبکہ وہ مختصر نام یا وہ مختلف نام جو اصل نام کی بجائے ہو، مصنفین اپنی جو ہے وہ اصل نام کی بجائے استعمال کریں اپنی تحریروں میں، اسے قلمی نام کہتے ہیں۔ تو کیپ ان مائنڈ کہ قلمی نام مصنفین کا ہوتا ہے اور تخلص شعراء کا ہوتا ہے۔ تو یہ مصنف جو ہیں اشرف صبوحی، جن کا قلمی نام ہے، یہ 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ پاکستان میں ہوا، لاہور میں 1990 میں۔ ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک یہ صاحب طرز ادیب تھے، یعنی ایک شاندار قسم کے ان کا ایک سٹائل تھا جس کو ورس سٹائل کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک اسپیسیفک سٹائل رکھتے ہیں، اس طرز کے ادیب تھے۔ اور ان کی ایک اور اسپیشلٹی یا خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اردو زبان، خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پہ مکمل گرفت حاصل ہے، یعنی ماسٹر ہیں، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور پہچان بھی ہے، ان کی پہچان بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں کے مصنف کے حوالے سے ہے۔ بہت کم مصنفین ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے کچھ لکھا، لیکن انہوں نے بچوں کے لیے تقریباً درجن بھر کا کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابیں لکھی ہیں جس میں وہ کہانیاں لکھتے تھے بچوں کے لیے، اور یہ بھی بچوں کے کہانیاں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوئیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشرف صبوحی کی ایک پہچان جو ہے وہ بچوں کے مصنف کے طور پر بھی ہے۔ ان کی کتابیں جو ہیں جو زیادہ مشہور ہیں ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے غبار کارواں۔ تیسری کتاب کا نام ہے جھروکے۔ اب اس میں مختلف قسم کی کہانیاں، افسانے وغیرہ شامل ہیں ان کتابوں میں۔ پھر سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی کی ایک اور خصوصیت، ہم خصوصیت سیپریٹ کر رہے ہیں نا، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ یہ ہوا اشرف صبوحی کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سبق لکھا، جو پرستان کی شہزادی، یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ ہم نے پہلی کتاب پڑھی ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ تو یہ جو سبق ہے یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں، وہاں سے لیا گیا سبق ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے پرستان کی شہزادی، یہ کس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ پرستان کی شہزادی جو ہے یہ آپ کے داستان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ داستانوں میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے داستان کا ایک حصہ ہے پرستان کی شہزادی، ایک داستان کا چھوٹا سا ایک کہانی کا پورشن ہے، ایک کہانی ہے داستان میں سے جو آپ کو انہوں نے دلی کی چند عجیب ہستیوں میں شامل کیا، جو آپ کے ٹیکسٹ میں شامل ہے، آپ یہ پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا، اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روشناس کرانا۔ جہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ معروف داستانیں کون کون سی ہیں،
اور ان کے مصنفین سے، مطلب وہ ایک پورا لیکچر چاہتا ہے۔ پھر دلی کے روزمرہ اور محاوروں سے مزین ایک نثر پارے کے ذریعے آپ لوگوں کی لسانی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے، یعنی آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اشرف صبوحی جو ہے ان کا اسلوب کتنا دلکش ہے۔ اور چوتھی بات، یہ سبق پڑھنے سے آپ کو زمانی الفاظ اور تشبیہات سے روشناس، یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانی الفاظ کیا ہیں اور تشبیہات تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مطلب ایک یہ اس کے اندر ایک پریکٹیکل ہم کہتے ہیں نا کہ اپلیکیشن، اس کے اندر اپلیکیشن آئی ہوئی ہے زمانی الفاظ کی اور تشبیہات کی۔ تو یہ اس کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اگر پرستان کی شہزادی شروع کریں تو میں آپ کو بتاؤں، ہم اس کی وہی ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں اور حوالہ متن۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہے کہ سبق کا نام اور مصنف کا نام، مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ بھی ہے، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی حوالہ متن سے تشریح کرتے ہیں تو پہلے سبق کا نام لکھا جاتا ہے، پھر مصنف کا نام لکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کوئی پیراگراف پڑھ کے پہلے تو ریکگنائز کریں گے نا کہ یہ کس چیپٹر سے لیا گیا ہے۔ جب آپ یہ ریکگنائز کر لیں گے کہ یہ کس چیپٹر سے لیا گیا پیراگراف ہے یا اقتباس ہے، تو پھر آپ کو یہ جو ہے وہ یاد کرنا پڑے گا کہ اچھا یہ چیپٹر ہے، یہ اقتباس یہاں سے لیا گیا ہے، تو اس کے مصنف کون سے۔ اس لیے ہمیشہ پہلے سبق کا نام اور پھر مصنف کا نام آتا ہے، تیسری باری آتی ہے مشکل الفاظ کے معنی کی، اور آخر میں تشریح طلب اقتباس کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے مطلب آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں لوگ کس قسم کی زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے اس کا پہلا پیراگراف ہے کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، شہرت تھی، بہت مشہور تھی، ان کا بڑا چرچا تھا۔ سیدانی بی یعنی وہ خاتون جو سید تھی۔ پھر قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ اب یہ چونکہ ایک داستان ہے اور داستانوں کو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ داستانیں جو ہیں اس میں ماورائی کردار ہوتے ہیں اور ایسے عام انسانوں کے کم ہی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ داستان میں انہوں نے جب پہلا ایک مطلب انسانی کردار انٹروڈیوس کروایا ہے وہ سیدانی بی ہیں، اور قلعے سے مراد یہ ہے چونکہ یہ مغلوں کے زمانے کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے، تو یہاں بادشاہ کے قلعے کی بات ہے۔ اچھی مغلانیاں یعنی جمع ہے مغلانی کی، اور اس کا مطلب ہے درجنے، ان کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ محاورہ ہے کان پکڑنا کا مطلب یہ ہے کہ ہنر کو سراہتی تھیں۔ اب اس سنٹینس کا مطلب کیا بنا کہ ایک وقت میں یعنی ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب سیدانی بی کا بہت چرچا تھا، بہت شہرت تھی، ان کی مہارت کو، ان کے ہنر کو بہت مانا جاتا تھا، اور بادشاہ کے قلعے کی جو درجنیں تھیں وہ یعنی اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ماہر سے ماہر درجن بھی ان کی مہارت کو سراہتی تھی، مانتی تھی کہ یہ بہت ہی زیادہ ہنرمند خاتون ہیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، یہ بلائی گئیں۔ اب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی کوئی کہانی ہوتی ہے یا مضمون ہوتا ہے تو ہر پیراگراف میں پہلے 2-3 لائنوں میں اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اب بقیہ میں اس بات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، یا پھر پہلے ایکسپلین کر کے آخر میں اس پورے پیراگراف کا جو ہے وہ مرکزی خیال آ جاتا ہے، خلاصہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی پہلی 2 لائنوں میں بتا دیے ہے کہ وہ بہت جو تھی ان کا بہت شہرت تھی اور وہ بہت ہنرمند تھی۔ اب آگے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسے ہنرمند تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، یعنی جب بھی کوئی نیا جوڑا سلا گیا، یا کسی نئی وضع نئے طریقے کی، ٹکائی یعنی ٹانکنا، پھول بوٹے وغیرہ بنانا، گوٹا لپا ٹانکنا، لیسیں اس میں ٹانکنا،
تو یہ بلائی گئیں، یعنی جب کوئی نئے ہم آج کل جو ہے بوتیکس وغیرہ کا کہتے ہیں نا کہ اس کے ڈیزائنز بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے اچھے ڈیزائن بناتی ہیں، تو جب بھی کوئی نئے ڈیزائن کی کوئی بات ہوئی، کوئی نئے ڈیزائن کا کپڑا سلا تو انہی کو بلایا جاتا تھا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، دھاک ہونا یعنی ان کا ہنر کا روب ہونا، ہنر کا شہرت ہونا، کہ بڑی بڑی شہر کی بیگمات جو تھیں، نوابوں کی، وزیروں کی جو بیگمات تھیں، امراء کی، ان میں بھی جو ہے وہ سیدانی بی کو بہت زیادہ سراہا جاتا تھا، وہ سب ان کے ہنر کو مانتی تھی، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اب اس میں پے در پے جو ہے محاورات کا ذکر آ رہا ہے۔ آنکھوں پر بٹھانا یعنی مرتبہ دینا، عزت دینا۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا، کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا، نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین۔ آج پالکی ڈولی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، پالکی ڈولی یہ سب ایک ہی قسم ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، یعنی ملکہ صاحبہ نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہے، یعنی یہ بھی پالکی کھڑی ہوئی ہے دروازے پہ۔ یہ اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں آج کل کنوینس میں جی اگر کسی کو اتنی امپورٹنس ہوتی ہے تو گھر بھیج دیا جاتا ہے، جی گاڑی آ گئی ہے آپ آ جائیں، تو یہ اسی قسم کی بات ہے۔ اس زمانے میں گھروں میں گاڑیاں بھیجنے کے بجائے پالکیاں یا ڈولیاں بھیجی جاتی تھیں اپنے کہاروں کے ذریعے۔ کہار اسے کہتے ہیں جو ڈولی کو اٹھاتا ہے، ایک ڈولی کو دو افراد اٹھاتے ہیں، بیچ میں ڈنڈا جو لگا ہوتا ہے ایک کے کندھے پہ ہوتا ہے، دوسرے کندھے پہ ہوتا ہے درمیان میں، تو انہیں کہار کہتے ہیں۔ تو بادشاہ، ملکائیں، امیر کبیر لوگ، مطلب اگر کسی کو عزت دینی ہوتی تھی، بلوانا ہوتا تھا، تو ان کو اپنے کہاروں کو اپنی سواری بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ لے آئیں۔ یہاں اس کا یہ مطلب ہے، نہ رات کو فرصت کا مطلب ہوتا ہے فراغت تھی نہ دن کو چین، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کام تھا، رات دن کام کیا کرتی تھیں۔ صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، یعنی صبح کسی اور نواب صاحب نے بلایا ہے تو شام کو کسی اور وزیر صاحب کی بیگم صاحبہ نے بلایا ہے کہ ہمارے کپڑے سینے، لیکن رہے نام سائیں کا، سائیں کا، اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے، حالات جیسے بھی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جو رہنے والا نام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، ہستی صرف اللہ کی باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا مطلب کمزور ہو گئے، قوا مزمحل ہو گئے، قوا غالب نے کہا تھا نا، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، آنکھیں دھندلا گئیں یعنی روشنی کم ہو گئی، آنکھیں آئی سائٹ ویک ہو گئی۔ اب کون پوچھتا یعنی کون بلاتا؟ ظاہر ہے جب کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے تو کون بلائے گا؟ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی دنیا جو ہے وہ مطلب کا نام ہے۔ دنیا میں جب کوئی کسی کے کام آتا رہتا ہے تب تک لوگ اسے بلاتے رہتے ہیں، اور جب کسی کا مطلب بندہ اس قابل نہیں رہتا انسان کہ وہ کسی کے کام آ سکے تو لوگ اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ہمارے آج کا جو ہے سبق یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں ہم اگلا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے گا بچوں، اللہ حافظ۔